السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، میرے شیخ محترم امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ چند دن قبل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی الجنہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت والا کے تعزیتی اجلاس کے بعد چند علماء کرام نے یہ سوال کیا کہ آپ کا خانقاہی سفر کا کیسے آغاز ہوا اور حضرت رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس وقت آپ کو خلیفہ و مجاز بنایا۔ اس موقع کی مناسبت سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سفر کی چند ہلکی سی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے عزیز دوستو، میرا خانقاہی سفر کا آغاز دارالعلوم اشرفیہ راندیر گجرات سے فراغت کے بعد ہوا۔ 1973 میں فراغت ہوئی، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستار بندی کی، اور سب سے پہلے میں نے جلال آباد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کچھ دن گزارے۔ پھر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ رائے بریلی، دیوبند میں حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ گنگو، تھانہ بھون اور کیرانہ، اور لوہارا میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ، بہت بزرگ شخصیت تھی، ان کی خانقاہ میں بھی کچھ دن گزارنے کا شرف ملا۔ گجرات میں حضرت مولانا سید ابرار احمد دھولیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ترک سر میں شیخ الحدیث تھے، وہ خلیفہ و مجاز ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بار بار ان بزرگوں کے پاس آنا جانا ہوتا رہا اور آخر میں سہارنپور حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے 1976 میں بیعت ہوا۔ راہ سلوک کے منازل طے کرتا رہا۔ حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے بڑے بھائی شیخ الحدیث حضرت مولانا مسعود الرحمن فاروقی ہنگولی، وہ بھی بار بار آیا جایا کرتے تھے۔ خانقاہ میں ہم نے اعتکاف بھی کیا، اور ان میرے بڑے بھائی صاحب کو بھی دو بزرگوں سے خلافت ملی۔ خاندانی اعتبار سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خانقاہی طرز و فکر کے اندر ہماری پرورش کی ہے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے 1996 میں بیعت ہوا۔ دراصل میرے والد مرحوم قاری عبدالستار رحمانی رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت حضرت مولانا شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ مرٹواڑہ میں سب سے پہلے رحمانی سلسلے کی بنیاد و رواج دینے کا شرف میرے والد مرحوم قاری عبدالستار رحمانی کو حاصل ہوا۔ میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ بیٹا، اس سلسلے کی سب سے بڑی خصوصیت اور برکت یہ ہے کہ 27ویں پشت پر حضرت رحمانی صاحب کا نسبی روحانی رشتہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ گویا آپ آل غوث اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کاشف رموز شریعت فقیہ عصر، وہ کاشف رموز شریعت فقیہ عصر، ہم ترجمان سنت قرآن کہیں جسے، ہم ترجمان سنت قرآن کہیں جسے، وہ رہنمائے جہد و عمل قائد وطن، وہ رہنمائے جہد و عمل قائد وطن، ہم ماہر سیاست دوراں کہیں جسے۔ والد مرحوم قاری عبدالستار رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف خانقاہ رحمانی سے وابستہ تھے، اور دوسری طرف دہلی تبلیغی مرکز میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے دعوت و تبلیغ میں وقت لگایا کرتے تھے۔ ان دونوں نسبتوں کا اثر میری تربیت پر، میرے بھائی کی تربیت پہ آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ مجھے خانقاہی نسبت کے ساتھ یہ شرف بھی ملا ہے کہ دہلی تبلیغی مرکز میں حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کے ساتھ کچھ وقت لگانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور انہی کے مشورے سے 1 سال مرکز میں گزارنے کا موقع بھی ملا۔
بہرحال حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تجدید بیعت کے لیے فکر مند تھا، دعائیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ خلد آباد میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جن کا نام محمد ولی رحمانی ہے۔ میں والد صاحب سے اجازت لے کر خلد آباد روانہ ہوا، تلاش کیا تو حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو گئی، کچھ دیر گفتگو ہوئی۔ میں نے والد محترم کے متعلق بتلایا اور دعوت دی۔ پہلے تو حضرت والا نے فرمایا کہ میں کہیں بیان و دعوت کے لیے نہیں جانا چاہتا، کچھ وقت خطۂ صالحین خلد آباد میں ہی گزارنا چاہوں گا، لیکن میرے اصرار کے بعد تام کی دعوت قبول فرما لی اور یہ حاضری صرف آپ کی والد کی وجہ سے ہے فرمایا۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس طرح حضرت والا کو گھر تشریف لانے کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا اور 1996 میں مجھے اور اہلیہ محترمہ اور دیگر رشتہ داروں کو حضرت والا کے ہاتھ پر بیعت کا شرف ملا۔ یہ خصوصی بیعت ہمیشہ یاد رہے گی۔ والد محترم کی موجودگی اور ان کی دعاؤں سے یہ خاص سنہرا موقع نصیب ہوا تھا اور جامع مسجد میں حضرت والا کا پہلا عمومی خطاب ہوا۔ حضرت مولانا ریاض الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت عبدالوحید خان صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی معیز الدین قاسمی کے علاوہ کئی علماء و ائمہ سے حضرت کی ایک یادگار ملاقات اس وقت ہوئی۔ شیخ محترم میری تلاوت قرآن کو بے حد پسند فرماتے تھے اور اکثر خانقاہ کی مسجد میں امامت کا حکم دیتے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی بھی اکثر میٹنگوں کا آغاز میری تلاوت قرآن سے کراتے تھے۔ میرے شیخ محترم میرے عملیات قرآنی کے عمل سے بے حد مطمئن تھے۔ پیچیدہ کہنہ امراض اثر زدہ مریضوں اور خواص کے لیے حکم فرماتے تھے کہ جاؤ اور مولانا محفوظ سے اپنا علاج کرا لو۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جنات، جادو اور تعویذات پر آپ کی تحقیق بہت اچھی ہے، ان تینوں عنوانات پر ایک کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھو۔ چنانچہ میں نے 2 سال کی مدت میں اس کتاب کی تکمیل کی اور حضرت والا نے اس پر بہترین مقدمہ لکھ کر اس کو مستند بنا دیا اور اس کا نام طب روحانی اور تاثیر قرآنی رکھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک عظیم الشان اجلاس میں اس کتاب کی رسم اجرائی فرمائی۔ مجھے اپنے شیخ محترم حضرت رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2002 میں حج کے مقدس سفر میں جانے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی، حضرت مولانا طلحہ صاحب، مرکز نظام الدین کے اکابرین وغیرہ بھی اس وقت بہت موجود تھے۔ میرے شیخ محترم چھوٹوں کو کیسا بڑا بناتے تھے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس وقت مدرسہ سہولتیہ میں کچھ علماء جادو اور جنات پر بحث کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بھائی آپ لوگ اس سلسلے میں کافی دیر سے بحث کر رہے ہو، اس سلسلے میں فن عملیات کے ماہر مہاراشٹر کے مشہور عالم دین مولانا محفوظ الرحمن فاروقی نے اس عنوان پر بڑی دلچسپ کتاب لکھی ہے اور وہ اس وقت میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ ان سے گفتگو کر لیجئے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مرید و خادم کو حضرت نے کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ میرے شیخ محترم ایک صاحب کشف بزرگ تھے۔ اسی سفر حج کے درمیان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں جب حضرت سے روانہ ہونے لگا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تحفتاً ہدیتاً 500 ریال عنایت فرمائے۔ میں نے کہا کہ حضرت میرے پاس پیسے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں مولانا، اسے رکھ لیجئے، کسی وقت یہ کام آئیں گے۔ چنانچہ میں جب وہاں سے روانہ ہوا، بہت تفصیلی واقعہ ہے، مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کفیل کے پاس جب میں پہنچا تو وہاں پر جو ہے مجھے جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہوئی، پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا اور اس میں وقت چلا گیا۔ مجھے جدہ ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے پہلے پہنچنا تھا، اب میرے پاس صرف 1 گھنٹہ موجود تھا۔ اس وقت یہ پاسپورٹ میرے ہاتھ میں آیا۔ اس شخص نے مجھ پر مہربانی کی، میری پریشانی دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ اگر آج میں نہیں پہنچ سکا تو میرا ساؤتھ افریقہ کا ویزا جو ہے کینسل ہو جائے گا، پلیز کسی بھی طریقے سے مہربانی کیجئے، مجھے پہنچا دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ایک ڈرائیور کو دیا اور اس شخص نے جب مجھے لے جا کر 40 منٹ میں پہنچایا تو اس وقت تقریباً جو ہے 400 ریال اس نے مجھ سے مانگے۔ اب میں حیران تھا کہ میرے پاس جو سفر کی امانت تھی وہ 50 ریال تھی، جو ہمیشہ معمول کے اعتبار سے ہوتی، لیکن اس وقت یاد آیا کہ شیخ محترم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اور وہ سفر میرے لیے بڑا یادگار بھی رہا اور ان کے کشف و کرامات کا ایک آپ کے سامنے جیتا جاتا واقعہ بھی ہے۔ یہ واقعہ میں نے پٹنہ کے تعزیتی اجلاس میں بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال خانقاہ رحمانی بار بار آنا جانا ہوتا رہا۔ کئی مرتبہ رمضان المبارک میں اعتکاف کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ مفتی ظفیر صاحب، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند اور کئی اکابر علماء اکرام ساتھ تھے۔
مفتی صاحب نے میری کتاب پڑھی اور فرمایا کہ مجھے بھی چیک کر لو کہیں جادو وغیرہ کا اثر تو نہیں ہے۔ میں نے معذرت کے ساتھ کہا کہ حضرت والا کے ہوتے ہوئے میں یہ جرت نہیں کر سکتا، میں یہاں اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں۔ انہوں نے حضرت والا سے اس بات کا تذکرہ کیا تو حضرت والا نے مجھے حکم دیا کہ دیکھ لو یہ آپ کی کتاب کی کرامت ہے۔ اصل میں یہ کتاب جس نے بھی پڑھا اور جس علاقے میں بھی گئی، الحمدللہ بڑے بڑے بزرگ مجھ سے رجوع ہوتے رہے، اور اس خانقاہی سفر میں اس رمضان المبارک کے اندر میرے ساتھ حافظ سلیم رحمانی بھی تھے اور مولانا اکرام اللہ صاحب شیخ الحدیث تعلیم الدین ڈابھل کے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ اسی طریقے سے خدام میں حافظ امتیاز رحمانی، حافظ احتشام رحمانی اور مولانا عبدالرؤوف رحمانی اور مولانا فاروق ملی، ان چاروں خادموں کی ماشاءاللہ ایسی خدمت رہی کہ زندگی بھر یاد آتے رہیں گی۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے شیخ محترم نے پہلی مرتبہ حافظ امتیاز رحمانی اور حافظ احتشام رحمانی خادم خانقاہ کے ذریعے اطلاع دی کہ مجھے تراویح کے بعد بیان کرنا ہے۔ حضرت کے بے حد درجہ ادب احترام کی وجہ سے میں نے تھوڑا انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد حضرت نے محسوس فرما لیا اور یہ فرمایا کہ میں آپ کے لیے جو ہے آسانی پیدا کر دیتا ہوں، اور حضرت نے فرمایا کہ میں روم میں چلا جاؤں گا، آپ یہ اطمینان سے بیان کر لیجئے۔ اور حضرت کمرے میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کئی مرتبہ حضرت نے بیان کروائے، اصلاح و تربیت بھی فرماتے رہے۔ خانقاہ رحمانی میں آتے جاتے 6 سال کا عرصہ ہونے لگا۔ سن 2002 میں کے سالانہ پروگرام کے موقع پر جامع رحمانی کا سالانہ اجلاس دستار بندی ہوا، اور دوسرے دن خانقاہ رحمانی کی سالانہ فاتحہ کے موقع پر حسب معمول میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کے آخر میں فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ تصوف اور راہ سلوک کو آگے بڑھانے اور خلق خدا کو نفع پہنچانے کی غرض سے خلافت و اجازت دیتے ہیں۔ آج میں مہاراشٹر سے تشریف لائے ہوئے مشہور عالم دین مولانا محفوظ الرحمن فاروقی کو مجاز بیعت و خرقہ خلافت سے نوازتا ہوں اور ہمارے چاروں سلسلے سے اجازت دیتا ہوں۔ حضرت والا نے امامہ سر پر باندھا اور اپنے سینے سے مجھے لگایا۔ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی نور میرے قلب میں منتقل ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی، بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگے۔ یہ سب کچھ مشیت الہی سے اچانک ہوا تھا، نہ کوئی اشارہ ملا تھا اور نہ ہی دل میں کوئی خیال آیا تھا۔ شاید سفر حج کے دوران معمولات کی پابندی نے حضرت کو یہ عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں شیخ وقت عارف باللہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم نے ایک ناکارہ کو کارآمد و خلیفہ بنا دیا۔ آج بھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ کیا نظر ہے قلب کو روشن بنا گئی، وہ کیا نظر ہے قلب کو روشن بنا گئی، ظلمت کدے کو وادی ایمن بنا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محسن و مربی شیخ محترم کو بزرگان دین، اولیاء اکرام کی تمام خصوصیات عطا کی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ رعب و دبدبہ عطا کیا کہ بلا شبہ آپ بے تاج بادشاہ نظر آتے تھے۔ آپ صاحب بصیرت، بے باک قائد، بہترین انشا پرواز، اسلاف کے پاکیزہ روایات کے امین، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے پرتو، مومنانہ فراست کے حامل، ملکی قانون کے ماہر، روحانیت کے بے مثل اور مصلح اعظم تھے۔ میرے حضرت کی زندگی میں بے شمار وہ جھلکیاں نظر آتی ہیں جو عہد صحابہ میں نظر آیا کرتی تھی۔ آپ کا شمار صدی کے ممتاز نامور علماء، صلحاء، سماجی قائدین و مصلحین میں ہوتا ہے۔ آپ کو کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف، کئی دینی و عصری درسگاہوں کے بانی و سرپرست، کئی ملی قومی تنظیموں کے سربراہ اور عالمی شہرت کے حامل عالم ربانی تھے۔ ہم نے مرکز علومی شریعہ اورنگ آباد کے تحت ان کی خدمات کے اعتراف میں امام راضی ایوارڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے ساتھی ڈاکٹر عبدالغفار
قادری بھی اس وقت موجود تھے۔ تیرے دست جواں میں قوت بازوئے منت ہو، تیرے دست جواں میں قوت بازوئے منت ہو، تیری فکر رسا ہو تابع آیات قرآنی، تیری فکر رسا ہو تابع آیات قرآنی۔ میرے شیخ محترم کے لاکھوں مریدین اور ان کے والد محترم امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی لاکھوں مریدین تھے، اور خلفاء کی تعداد بہت کم، تقریباً صرف 12 ہے۔ اصل میں حضرت والا اصول، ضابطے اور بہت اس سلسلے کے محتاط رویہ اختیار کرنے والے بزرگ تھے۔ بعض بزرگ بہت جلدی خلافت دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ محترم نے بہت کم خلیفہ و مجاز بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ راہ بھی جو ہے آسان نہیں ہے، بزرگوں کو اس میں بہت احتیاط برتنا ہے۔ میں کدے بند بھی ہو جائے تو پرواہ نہ کرو، میں کدے بند بھی ہو جائے تو پرواہ نہ کرو، کسی کم ظرف کے ہاتھوں میں مگر جام نہ دو، کسی کم ظرف کے ہاتھوں میں مگر جام نہ دو۔ میرے شیخ محترم نے اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ قابل رشک اور قابل تقلید ہے۔ بڑے صاحبزادے موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا ڈاکٹر احمد ولی فیصل رحمانی فاضل جامعہ ازہر ہے، اور عصری تعلیم میں پی ایچ ڈی، گویا دینی و عصری ڈگریوں کا ایک حسین امتزاج رکھتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک، امریکہ میں بھی آپ نے تعلیمی میدان میں تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ بہت بڑے اسلامی اسکالر اور بہترین مقرر و مصلح ہیں، دونوں علوم کے ماہر ہیں۔ دینداری، تقوی، پرہیزگاری وراثت میں ملی ہے، نمونہ اسلاف ہے، مومنانہ فراست کے حامل، روحانیت میں بے مثل، قرآن و حدیث کی سے گہرا تعلق ہے، اور بے مثال ندرت فکر آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی وسعت کے بارے میں آپ تمام لوگوں نے سنا، ماشاءاللہ بے پناہ کام ہے، بے پناہ ادارے ہیں، بہت ڈھیر ساری چیزیں ہیں۔ میرے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ تربیت کا مسئلہ ہے، جو میرے ساتھ ان کا معاملہ رہا ہے یا جو میں ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ایک بہت اہم خواب تھا حضرت کا، واپس عربی کی طرف لوٹنا، واپس قرآن کی طرف لوٹنا، جو ہم لوگ جامعہ رحمانی میں ایک شعبے کو بنا کر کے اس میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر بعد میں اور جگہوں پر کریں گے۔ میں آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو مراحل کو آسان فرمائے۔ دوسرے صاحبزادے انجینئر حامد ولی فہد رحمانی، جو خانقاہ طرز فکر کے علم بردار، اسلاف کی پاکیزہ روایات کے امین، قوم و ملت کے ہمدرد، عملی استقامت اور علمی جامعیت کے مظہر، مشہور داعی اسلام، جن کی زندگی میں حضرت والا نے رحمانی 30 کو پس پردہ محنت کر کے پروان چڑھانے کا فن سکھایا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو کام یونیورسٹیاں نہیں کر سکیں وہ کارنامہ رحمانی 30 کے ذریعے فہد رحمانی نے کر دکھایا۔ بہت خوش تھے دونوں بچوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک ان دونوں کو بنایا تھا۔ بہرحال میرے شیخ محترم نے جو خواب ادھورے چھوڑے اور جو کام ادھورے ہیں انہیں ہم تمام مریدین و متوسلین کو بخوبی انجام دینا ہے، اور خانقاہ رحمانی کی فکروں کو پورے عالم میں پھیلانے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے شیخ محترم کے مشورے سے ہم نے تحفظ دین میڈیا سروس اور MRF TV شروع کی۔ حضرت کی سرپرستی کی وجہ سے اسے بہت ترقی ملی۔ تحفظ دین کے نام سے جو سلسلہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ بڑا اہم اور بڑا معلوماتی ہے، اور ایسی کوشش کی جاتی ہے کہ قانون شریعت کے متعلق یا مسلم تہذیب سے متعلق کوئی مسئلہ اگر کھڑا کیا جاتا ہے، چاہے وہ تعصب کی بنیاد پر ہو یا ناواقفیت کی بنیاد پر ہو، تو تحفظ دین سروس، میڈیا سروس جو ہے وہ اس کے جواب کی تیاری کرتا ہے، اور سلیقے کے ساتھ ایجابی انداز پر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سرگرمیوں کو اور اس سے متعلق چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ یہ لوگ انجام دے رہے ہیں، اور کافی بڑا حلقہ ان کا ہے جو تحفظ دین میڈیا سروس کے کاموں کو دیکھتا، سنتا اور سمجھتا ہے، اور یہ لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب رکھے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے گھر سے ایسا ایک گھریلو تعلق تھا کہ حضرت والا جب فون کرتے تو اہلیہ کی طبیعت، وہ چونکہ میرے اہلیہ بھی حضرت سے مرید ہے اور میرے بچے بھی جو ہے ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، تو ایک ایک کا نام لے کر پوچھتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے ایک فرد، ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے ہم سے روٹ کر چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے شیخ محترم بار بار مجھ سے فرماتے تھے کہ مولانا آپ خانقاہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ میں نے بہت مرتبہ خاموشی اختیار کی۔ ایک مرتبہ میں نے جواب دیا کہ حضرت آج بھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، اور مجھے احساس ہے کہ آپ کے تمام مریدوں میں سب سے زیادہ ناخلف اور گناہگار کوئی ہے تو وہ بندہ محفوظ ہے۔ اللہ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھ کر مجھے قابل بنا دے۔ میں اس سلسلے میں اپنی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ مجھے مریدی میں جو حلاوت ملتی ہے وہ خلیفہ میں بننے میں نہیں ملتی۔ میں آپ کا خادم بن کر ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے شیخ محترم بہت بے انتہا مشفقانہ انداز میں محبت فرمایا کرتے تھے۔ ان کی ایک فکر تھی کہ علماء اور ائمہ کا وقار بھی بلند ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت کے ہی مشورے سے ہم نے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک مثالی عالم دین کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے مولانا علی میاں ندوی ایوارڈ ہم نے دینا شروع کیا، جو ہمیشہ حضرت والا کے دست مبارک سے دیا جاتا تھا۔ سب سے پہلا ایوارڈ ہم نے حضرت مولانا صدر الحسن ندوی مدنی کو دیا، اس کے بعد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کو دیا، اس کے بعد حضرت مولانا مفتی اسماعیل MLA مالیگاؤں کو دیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ایسا جاری رہا الحمدللہ کہ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی کو بھی دیا گیا، مولانا عبدالحمید اظہری کو دیا گیا، مولانا الیاس فلاحی کو دیا گیا، حضرت مولانا مجیب الدین قاسمی جامعہ کاشف العلوم کو دیا گیا۔ اسی طریقے سے اخبارات کے مدیران حضرت ان سے بھی بہت بے انتہا محبت فرماتے تھے، تمام اخبارات کو دیکھا کرتے تھے، تو خصوصاً ایشیا ایکسپریس اور اورنگ آباد ٹائم، یہ دونوں اخبارات کے سلسلے میں حضرت دریافت فرمایا کرتے تھے۔ شعیب خسرو صاحب کو اور شکیب خسرو صاحب کو بھی مولانا علی میاں ندوی ایوارڈ دیا گیا، شارق نقشبندی کو دیا گیا اور مجتبیٰ فاروق صاحب کو دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ ایوارڈ جو ہے بہت سارے احباب ہیں جن کے نام لینا ابھی اس وقت طویل فہرست ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا علی میاں ندوی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ اب ہم حضرت مولانا محمد ولی رحمانی ایوارڈ دینے کی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے، اور حضرت کی جو فکر تھی کہ علماء کا وقار بلند ہو، اس سلسلے کی ہمیں مزید کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے شیخ محترم کی سرپرستی ہمارے دینی واسری اداروں کو بھی حاصل رہی۔ ان کی خصوصی توجہ اور نظر کرم نے پربھنی میں نعمانیہ کیمپس کو ایک عالمی شہرت عطا کی۔ دارالعلوم نعمانیہ للمؤمنات میں کئی مرتبہ بخاری شریف کا آغاز حضرت نے فرمایا، کئی مرتبہ ختم بخاری شریف فرمائی، بڑے بڑے اجلاس میں خطاب فرمایا۔ پربھنی، ہنگولی، ناندیڑ، بیڑ، اورنگ آباد، مالیگاؤں وغیرہ میں سینکڑوں علماء، ائمہ اور سیاسی سماجی قائدین آپ کے مرید ہیں۔ مہاراشٹر میں اکثر دینی، دعوتی و اصلاحی جلسوں کو منعقد کروانے کا شرف اس حقیر کو ملا ہے۔ شہر اورنگ آباد میں حضرت والا کی یادگار نشانی رحمانی 30 کی شکل میں موجود ہے۔ بہرحال میرے شیخ محترم نے جو خواب ادھورے چھوڑے ہیں اور حضرت کے جو ادھورے کام ہیں، انہیں ہم تمام مریدین و متوسلین کو بخوبی انجام دینا ہے، اور خانقاہ رحمانی کی فکر کو پورے عالم میں پھیلانا ہے۔ آخر میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں
جنہوں نے ہمیشہ میزبانی کا شرف اورنگ آباد کے اندر حاصل کیا، حضرت والا کی خدمت کی، اور بالخصوص العرفان جو ہے خلد آباد کے ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ان میں ہمارے مجتبیٰ فاروق صاحب، غلام رحمانی صاحب اور سلیم صدیقی صاحب وغیرہ، کہ انہوں نے حضرت والا کی فکر کو محسوس کر کے اپنے ادارے میں ایک بلڈنگ رحمانی 30 کے لیے انہیں وقف کی. اسی طریقے سے سروش اسکول کے ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں بالخصوص خالد سیف الدین صاحب اور ان کے صاحبزادے ظہور صاحب اور دیگر ان کے ساتھی، کہ انہوں نے بھی حضرت والا کی فکر کو، رحمانی 30 کی فکر کو محسوس کرتے ہوئے اپنے کیمپس کے اندر ایک بلڈنگ عطا کی ہے. میں ان تمام کا ممنون و مشکور ہوں، اور میں حضرت کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ فہد رحمانی صاحب جو فکر لے کر حضرت کی چل رہے ہیں، ان کو یہ تمام حضرات ہمیشہ تعاون کرتے رہیں گے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضرت والا کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ وقت گزارا، بارہا میرے ساتھ سفر میں جو ہے مونگیر تشریف لے گئے اور حضرت والا سے عقیدت اور محبت رکھتے رہے، میری گزارش ہے کہ آخری سانس تک کے خانقاہ رحمانی سے ہمارا تعلق رہنا چاہیے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے فیض سے ہماری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت والا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، خانقاہ رحمانی اور عمارت شریعہ بہار یہ دونوں کی اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت فرمائے. علماء ربانیین کے ساتھ ہمیں اچھا تعلق، اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.